علیکم ناظرین، اسما خان حق اور سچ کی آواز، ظلم کے خلاف جہاد۔ تمام ناظرین کو میں بہت بہت شکریہ سلام کہتی ہوں پوری دنیا کے لیے۔ ناظرین کی اسلام جیسی خوبصورت دنیا میں کوئی چیز نہیں، میرے نبی رحمت اللہ عالمین پوری دنیا کے لیے۔ ناظرین، اسما خان حق اور سچ کی آواز، ظلم کے خلاف جہاد۔ ناظرین، میں اپنی جان پر کھیل کر اور ان برے مشکل ٹف بہت برے حالات میں، بری سچویشن میں لڑ کر اس وقت میرے 4 بچوں کو کڈنیپ کیا گیا۔ پوری آپ میری اسما خان کی یوٹیوب پہ ویڈیو وائرل ہے، وہ دیکھ لیں۔ اور ناظرین کہ میں آپ لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے یہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں تک صحیح اسلام کی صحیح انفارمیشن پہنچ جائے اور سچ اور حق کی آواز پہنچ جائے، کہ تاکہ لوگوں کو یہ کنسپٹ نہ ہو کہ بھئی اسلام کوئی دہشت گردی سکھاتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ میری مال جان اولاد سب کچھ قربان، ناظرین اللہ تعالیٰ اسلام اور قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ جو اس کو دہشت گردی میں استعمال کیا جائے۔ وہ کافروں تک کو بھی اجازت نہیں کہ کسی کافر کے بھگوان کو برا نہ ہو کہ پلٹ کے وہ برا کہے، سوائے ان کے اسلام اجازت دیتا ہے کہ جو آپ کی جان مال عزت کے کلمے کے دشمن ہوں، آپ کے اوپر حملہ کرے، آپ کو زبردستی اسلام سے ہٹانے کی کوشش کرے، ظلم کریں آپ کی جان مال پہ، چاہے وہ پاکستان کی فوج ہو، چاہے پاکستان کی آرمی ہو یا مسلمان ہو، پاکستان کے مسلمان ہو یا جہاں کہیں بھی مسلمان ہوں گے، وہ کبھی بھی جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جن کی میری جان مال قربان، ان سے اگر محبت رکھے گا، قرآن پاک سے علم سیکھنا سمجھنا عمل کرنا دوسروں تک پہنچانے کی، واقعی میں جس کے پاس قرآن پاک کا علم، میرے نبی کا علم اور اللہ کے رستے میں چلے گا، وہ کبھی اپنی طرف نہیں بلائے گا ریاستار کی طرح کہ آؤ ہماری طرف۔ ہمارے پیغمبروں نے، ہمارے صحابہ نے، ہمارے انبیاءوں نے، ہمارے رسولوں نے، کتبوں نے، ولیوں نے، انہوں نے اللہ کی طرف بلایا کہ آؤ اللہ کی طرف۔ پوری دنیا کو دعوت میں دیتی ہوں اسلام کی، امن کی، خوشیوں کی، محبت کی، نالج کی، کہ ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے نہ تو قانون کو ہاتھ میں لینے کا، نہ تو اسلام کے نام پہ ہمیں قتل و غارت کرنے کا، مذہبوں میں بٹنے کا، تفرقوں میں بٹنے کا۔ اسلام انسانیت کا مذہب سکھاتا ہے۔ اور پاکستان کی فوج اس وقت پوری دنیا میں، ناظرین ہمیں فخر ہے پاکستان کی فوج پر۔ جنرل عاصم منیر نے وہ کام کر دکھایا فلسطین کے معاملے میں بھی، جو پوری دنیا میں بڑے کسی نے بھی وہ کام کر کے نہ دکھایا، کہ بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی ملک اور ملکوں میں آپس میں جنگیں ہو جاتی، ایک ملک اگر حملہ کرتا تو دوسرا ملک اٹیک کر دیتا، بغیر کسی انہوں نے عقل سے، سمجھداری سے، دانش مندی سے، بغیر کسی جان و مال کے، کسی بھی انسان کے، کافر مسلمان نہیں، کسی بھی انسان کے جانی مالی خطرات کے علاوہ انہوں نے فلسطین کے بارے میں بات کی۔ اور جنرل عاصم منیر کو اور تمام فوج کو، آرمی کو، نیوی کو، اور جتنے بھی افیہ ادارے پاکستان کی ایجنسیاں ہیں جو پاکستان کے لیے کام کرتی ہیں، جو اسلام کے لیے، جو کلمے کے لیے، جو قرآن کے لیے، نبی کا پیغام ہے، جو سب کے لیے امن کا پیغام دیتی ہیں، سب کو میں سلام پیش کرتی ہوں۔ تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کا سلام۔ اور ناظرین تمام علماء سے میری گزارش ہے کہ اس وقت بہت ہی سینسیٹیو معاملہ ہے پاکستان کا معاملہ، اس وقت چاروں طرف سے پاکستان کو دہشت گردی ہے۔ انڈیا بلوچوں کو بھی اس وقت اپنی ورغلا کر، اور پاکستان میں رہنے والے لوگ، چند پرائیویٹ ایجنسیاں جن کے بارے میں نے آپ سے ذکر کر چکی ہوں کہ بھائی یہ دیکھیں، یہ وومن رائٹس کے کچھ لوگ ہیں، اسد اقبال بٹ صاحب میری ویڈیو میں دیکھ لیں کہ آپ ان لوگوں کو شامل کر کے، بلوچوں کو ٹریپ کر کے انہیں پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال کیا جاتا ہے پیسہ۔ یہ لوگ رہ رہے ہیں اور مافیا رہ رہے ہیں، اس کے پیچھے انڈیا کا اور جو ہے نا مودی کے جو ہے نا ناپاک ارادے، جو اپنی عوام کے لیے بھی اس کے لیے جو ہے نا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ہمارے مسلمان فوج کافروں تک کی بھی جو ہے نا ان کو تکلیف پہنچانے، کسی انسان کو تکلیف پہنچانے کی سوچ ہی نہیں سکتی۔ سعد رضوی کو آپ لوگوں نے، حافظ قرآن ہے تو اس کو آپ نے ولی بنا دیا، اس کو آپ نے خدا بنا کے بٹھا دیا۔ ناظرین جہالت کا دین تو نہیں ہے کوئی علماء، کوئی دین کا جو عمل کرنے والا، دین کا جاہل کا برا کرنا برا اور علم والے کا برا کرنا بدترین۔ جو ہے نا مفتی منیب الرحمان سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بھئی سنی جماعت کے ہوں یا کسی بھی دیوبندی یا شیعہ، اول تو پہلے ہمیں تفرقوں میں بٹنا ہی نہیں چاہیے کہ سنی کا یا شیعہ یا فلان ہے۔ ہم سب انسان ہیں۔ جس رستے پہ میرے نبی، رسول، قرآن، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے ساتھ جڑے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی جڑے، حضرت علی بھی جڑے، عثمان غنی بھی تھے، تمام
اللہ کے ولی بھی اللہ اور اس کے رسول، مقصد تمام انبیاؤں کا اللہ اور اس کے رسول کا پیغام، امن، محبت، دین اور آگے لوگوں کو خیر و بھلائیاں۔ جبر کا دین نہیں ہے کہ کسی کو تلوار کی نوک پہ میرے نبیوں نے کلمہ نہیں پڑھایا فلانا کافر ہے، شیعہ ہے، سنی ہے۔ تو اس وقت ہمارا پاکستان بہت ہی سینسیٹیو ہوا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت اور جو ہے نا مودی کا پورے دنیا نے دیکھ لیا، اس نے حملہ کر دیا آگے سے، اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے آپ جب ایک ملک کے قانون کو توڑو گے تو آگے سے اس کو بھی اختیار ہے کہ اپنے سیلف ڈیفنس میں، ابھی مجھ پہ بھی کوئی قاتلانہ حملہ ہوگا، میں سیلف ڈیفنس میں اگر اس کو جان بچانے کے لیے میں اس کا قتل بھی کر دوں گی تو ناظرین مجھ پہ قانون لاگو نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے میں نے سیلف ڈیفنس میں کیا۔ اسی طریقے سے ملک اور قوم ہیں ہمارے، ہم نے ان کی کوئی بھی کافر بھی ہے، کوئی بھی ہے، ملک، ہر ملک میں قانون ہے، عدالتیں ہیں، پولیس ہے، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں ملتا، مجھے بھی انصاف نہیں ملا، یہ میں نہیں کہہ رہی، لیکن میں لڑ رہی ہوں نا۔ تو میری بات سنیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جب یزید آپس میں جنگ ہونے والی تھی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، انہوں نے خلافت جو ہے نا امیر معاویہ کو عطا کر دی کہ آپس میں مسلمانوں کا خون نہ حق نہ بے۔ ناظرین کسی انسان کا خون نہ حق نہ بے۔ اور میری بات سنیں، مفتی منیب الرحمان سے میں معذرت کے ساتھ، ہم تمام علماء کی عزت کرتے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے ماحول ہو، تو کیا مجھے یہ بتائیں کہ سعد رضوی کو اپنے ولی اور ان کو نعوذ باللہ کہاں کا آپ نے درجے دے دیے، جس نے نعرے لگائے، دین کا استعمال کیا، ووٹوں کی طرح نعرے لگائے، وہ دین کا لبیک کیا تو اس کو آپ نے ولی بنا دیا۔ تو کیا جنرل عاصم منیر حافظ قرآن نہیں ہے؟ ان کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے؟ ان کے ہاتھ میں طاقت بھی ہے، ان کے ہاتھ میں عقل بھی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے عقل والوں کے لیے نشانیاں۔ کیا یہ آپ قرآن پاک کو چیلنج کر رہے ہو؟ مفتی منیر الرحمان اور جو اس وقت وہ سرعام اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میرے نبی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، قرآن پاک کو، سعد رضوی جیسے ایسے علماء ہوں، چاہے وہ تفرقوں میں ہوں، چاہے وہ دینی مذہبوں میں ہوں یا کوئی بھی پارٹیوں میں ہوں، قرآن پاک کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کسی ملک کو کھیلنے کی اجازت نہیں ہے۔ کلمے کے ساتھ جس نے مسلمان کلمہ پڑھنا ہے، ہمارا پوری دنیا کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم تمام دنیا کو دعوت دیتے، کوئی دہشت گردی کا دین نہیں ہے جتنا امن کا دین میرے نبی نے کافروں کے ساتھ بھی کھانا کھایا، ٹھیک ہے نا۔ اس یہودی اور جو کچرا پھینکتی تھی اس کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان نہیں تھے، 45 سال کی عمر میں نبی کو قتل کرنے کے لیے ارادے تھے، آپ نے صحابہ کو منع کر دیا، ہٹا دیا، آپ نے آگے ہاتھ بڑھایا، وہ حضرت عمر مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ، حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، ان کی والدہ نے پالا بھی، تو اس طریقے کے تفرقوں میں نہ بٹو کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے نہ کہ مفتی منیب الرحمان جیسے اور تمام جتنے بھی علماء ہیں، طارق مسعود ہیں، مفتی تقی عثمانی ہے اور مفتی اقام الحق کو دیکھ لیں، وہ کسی پارٹیوں میں بٹے؟ وہ تو خود خلاف ہیں کہ آپ لوگ 11ویاں کر رہے ہیں، نماز کو چھوڑ رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، نماز کو چھوڑ رہے ہیں، میرے نبی کے دین کو چھوڑ رہے ہیں، اور بھئی ہم نے بابا کی چھٹی منانی ہے۔ جو الیاس اتاری جس قسم کی بکواس یہ ہو رہی ہے، دین کے نام پہ اللہ کے ولیوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، قرآن کو، ہمارے نبی کو، اسلام کو پوری دنیا میں سعد رضوی جیسے کیا پیغام دے رہے ہیں کہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ جب چاہیں گے ڈنڈے اٹھائیں گے اور پاکستان کی حکومت پہ بھی حملہ کریں گے اور اسلام کے نام پہ بھی دنگے فساد پھیلائیں گے، یہ اجازت نہیں دی جائے گی۔ کہ بھائی اس طرح تو یزید بھی امیر معاویہ کا جلیل و قدر صحابی جن کی ہم عزت کر کے اس کا بیٹا تھا، کہ ہم یزید کو ہم رحمت اللہ علیہ کہیں گے یا اس کو عزت کہیں گے جنہوں نے حسین پاک کو دردناک شہید کیا گیا؟ جہاں مفتی منیب الرحمان اور تمام علماء اہل سنت جماعت کا یہاں پہ اختلافات ہے، اور جب سعد رضوی کا معاملہ آیا، کوئی بھی ہو دین کے معاملے میں دین کے نام کا مذاق اڑانے کی نہ تو اسلام اجازت دیتا ہے، پوری دنیا کے مسلمان اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے، اور نہ تو قرآن پاک دیتا ہے، نہ اللہ دیتا ہے، نہ رسول دیتا ہے، نہ صحابہ دیتا ہے، نہ ہماری پاک آرمی اس کی چیز کی اجازت دے گی، نہ فیض کی چیز اجازت دیں گے، نہ رینجرز، نہ نیوی، نہ کوئی بھی پاکستان کی وہ جو ایجنسیاں اس چیز کی اجازت نہیں دے گی کہ پاکستان کے قانون کو ہاتھ میں لیا جائے۔ جنرل عاصم منیر کے ہاتھ میں اس وقت ہے وہ دہشت گردی، وہ بم دھماکے، ایٹمی طاقت تو پاکستان کے بھی پاس ہے۔ انڈیا نے حملہ کیا تو ڈائریکٹ حملہ کر دیا، پہلے انڈیا نے حملہ کیا سیلف ڈیفنس میں، ہمیں رائٹ سے، ہر ملک کو رائٹ سے کہ جو اگر کوئی کسی پہ اٹیک کرے، حملہ کرے، سیلف ڈیفنس میں قانون ہے، آگے اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے۔ اور ہم مسلمان کوئی بزدل قوم نہیں، اگر ہم امن کا رستہ اختیار کرتے اس کا مطلب نہیں کہ کوئی ہمارے اسلام کو ایک مذاق کا نشانہ ہے۔ الیاس اتاری بیوہ و یتیموں مساکینوں کے سے چندے لے کر، جو حضرت عمر کے دور میں کوئی لینے والا تھا، چندے لے کے بیوہ اور یتیموں کا مال کھانے والے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ناظرین میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں، کیونکہ اسلام سب کا، قرآن سب کا، میرے نبی سب کا، اللہ سب کے، ہم نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایک کلمے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور
اور شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہوں میں سے نہ کرے، نہ ظالموں میں سے کرے۔ ظالموں کا کوئی مذہب نہیں ہے، اسلام کو اتنا برا پیش کرنے والے۔ سعد رضوی کو پتہ ہے کہ اس وقت ہمارا ملک دہشت گردی میں انڈیا کی طرف سے، افغانستان جس افغانستان کو 40 سال پاکستان نے ان کو پناہ دی اور کلمہ پڑھنے والے ہو کر اور وہ کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں، اس سے بڑھ کر ان مسلمانوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بولا کہ ان کے رستے پر نہ چلا جو گمراہ ہوا، جو غضب میں اللہ تعالیٰ کا عذاب اور پوری دنیا کی لعنت ہے جو کلمہ پڑھ کے کافروں کو، اسلام کے خاص کر کے دین کے معاملے میں کافروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ بلکہ آپ تو اپنا دین اتنا خوبصورت بناؤ کہ غیر مذہب بھی وہ اسلام کی طرف آئے، اللہ کی طرف آئے، ہدایت کی طرف آئے، قرآن کی طرح ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کو خوشیاں بانٹنا، صدقہ زکوٰۃ خیرات غریبوں یتیموں مستحقوں تک پہنچے گا تو آج یہ معاملات نہیں ہوں گے۔ اور میری بات سنیں مفتی منیب الرحمان، کہ آپ جتنے بھی علماء حضرات ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی سیاست میں گھس کے سیاست میں اسلام کو نہ لایا جائے۔ معذرت کے ساتھ تمام علماء کی عزت کرتی ہوں، میری یہ بات سنیں کہ کیا ان کو یہ رائٹ سے کہ آ کے اس وقت پاکستان اس وقت بہت برے خطرات کے حالات میں، اس وقت سعد رضوی جس وقت معاہدہ ہو رہا تھا جو ہے نا صدر ٹرمپ سے، اس وقت وہ ریلیاں نکال کے اور ملک میں ایک انتشار پھیلانا، دہشت گردی پھیلانا، اللہ نہ خاصا بم بلاسٹ ہو جاتا اور اس طریقے سے جا کے چڑھائی کرنا اور پولیس والوں کو مارنا۔ آپ لاہور میں جا کے دیکھیں کہ ان کی گاڑیاں قبضے میں کر کے مارنا، اگر ان کو وہاں روکا نہ جاتا۔ یہ کس کا کام تھا؟ سعد رضوی ریلی خوشی کی تھی، جس وقت فلسطین تھا اس وقت ریلیاں نہ نکلی، جس وقت خوشی کی تھی ادھر شہباز شریف اور جنرل عاصم منیر کا نام صدر ٹرمپ نے بھی لیا، اس وقت لیا جا رہا، اسی وقت ان لوگوں نے فساد کر کے، چاہے وہ اس کے پیچھے انڈیا تھا، ملک دشمن تھے، دہشت گرد تھے، آپ اس طریقے سے دہشت گردی پھیلاؤ۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی یہ لوگ فرماتے ہیں کہ بھائی ہم زمین میں فساد نہیں پھیلاتے، ہم تو امن پھیلانے والے، حالانکہ یہی فساد پھیلانے والوں میں سے۔ اور کیا آدھے دین کو مانتے ہو، آدھے دین کو نہیں مانتے سورہ بقرہ میں؟ اور ان لوگوں کی نمازوں کی خرابی ہے جو کہ نام ریاکار ہیں اور جو نا یتیموں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھتے، مساکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے اور برتنے کا سامان نہیں دیتے۔ اس وقت دہشت گردی کا دین ہے۔ اس وقت ہم تمام مذہب قائد اعظم نے جب پاکستان آزاد کیا تو سب مل کر سکھ برادری تک ہمارے ساتھ کھڑے میں، اور مودی تو اپنے جو ہے نا پارٹیوں کے اپنے چکروں میں وہ اپنی عوام کا اس نے نہیں سوچا، اور اللہ نہ خاصا پاکستان ایک ایٹمی طاقت رکھتا ہے تو آگے سے یہ بھی جواب دیتے جس طریقے سے انہوں نے حملے کیے تھے، جس طرح ویڈیو پہ میڈیا پہ وہ پروپیگنڈا چلایا تھا۔ اگر پاکستان بھی عقل، جنرل عاصم منیر اور یہ جتنے بھی ہماری پاکستان کی عقل سے کام نہ لیتے، اس طرح تو خون خرابہ ہو جاتا، مگر پاکستان نے کسی کا، وہ ہم لوگ ہر انسان کے ساتھ ہے سوائے اس ظالم کے جو ہر ملک میں، کسی ملک میں بھی دہشت گردی کرے گا، ظلم کرے گا، مارے گا، ہمارے کلمے پہ حملہ کرے گا، قرآن پہ حملہ کرے گا، دین پہ حملہ کرے گا، ہمارے نبی بھی نعوذ باللہ اگر ان کے اوپر ان کی شان میں گستاخی کرے گا، اس کو قانون سزا دے گا۔ ہم سزا نہیں دیں گے، ہم اس کو قانون کے سامنے پوری عوام مل کے اس کی اپیل کریں گے، احتجاج کریں گے، ویڈیو بنائیں گے تاکہ اس کو سزا ہو۔ ہم اس کو ہاتھ میں، قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، قانون کو گواہوں کے اس کو سزا دی جائے گی۔ اور میرے نبی اول اور آخری نبی ہیں، اور ہم تمام نبیوں پہ ایمان لاتے ہیں، اور ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ تمام مسلمانوں کا یہ ایک متفق قرآن پاک پہ ایمان ہے، اور جس طریقہ کی لینگویج، سخت لینگویج جو ہیں وہ منیب الرحمان استعمال کر رہے تھے سعد رضوی کا ساتھ دینے کے چکروں میں، آپ لوگ اپنے کلمے اسلام کو، اپنے ملک کو خطروں میں ڈالو گے۔ آپ تو دینی معاملات ہو، آپ تو زیادہ سمجھدار، پڑھے لکھے، کم سے کم اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ سعد رضوی کا دینی تعلیم ہو، دنیاوی تعلیم ہوتی، جنرل عاصم جیسی ایجوکیشن ہوتی، پڑھا لکھا بندہ ہوتا تو کبھی ایسے سینسیٹیو معاملات میں اتنی عوام کو خطرے میں ڈالنے والا اور انہیں لے کے جانے والا، اکسانے والا یزید کی طرح وہ سعد رضوی تھا، ٹھیک ہے نا۔ اسے اتنے لوگوں کی مال و جان اور ان کے گھروں سے کرپشن کا پیسہ، میرے خود جو ہے نا صاحب کا شوہر، یہ دیکھیں مجھے طلاق دے کر اور یہ مجھے رکھا ہوا، ابھی بھی مجھے مارا، سعد رضوی لبیک میں یہ لوگ ہیں، یہ دیکھیں یہ سارے، یہ دیکھیں مجھے یہ کیا جا رہا، میرا بھی کورٹ میں بھی کیس ہے، میری بات سنیں، یہ دیکھیں کورٹ میں بھی میرا کیس ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے نا۔
اور یہ دیکھیں میرے DIG کے پاس بھی یہ کوئی میری سنوائی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی میں حق کے لیے لڑ رہی ہوں، مجھے مارا پیٹا۔ یہ دیکھیں ڈیورس دے کے سعد رضوی مجھے، جبکہ ویڈیو بنی ہوئی FI میں پوری دنیا میں معاملہ ہے، مجھے یہ بتائیں، اور اس کے باوجود مجھے بغیر نکاح کے رکھا جا رہا تاکہ میری پراپرٹیاں، میرے بچوں کے اب پیسہ استعمال کیا جا رہا۔ میری بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے نیوی میں، ابھی میں نے اپنے بچے کو بھجوایا۔ ناظرین میں بھی لڑ رہی ہوں، میرا گھر بھی مجھ سے چھینا گیا، مجھے عدالتوں میں بھی، میں نے کون سا ظلم ہے جو یہ جو ہے نا یہ ان لوگوں نے جو ہے نا میرے اوپر نہیں کیا۔ یہ سب کا شور اب بھی میرے بچوں کو ورغلا کر، صبا جو برابر میں ہماری پڑوسوں نے، اس کے ذریعے مجھے ورغلا کر، مجھے سلو پوائزن، مجھے بے ہوشی کی دوائیاں، میرے ساتھ میرے بچوں کو ورغلانے کی کوشش کی، پڑوسیوں کو مجھ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی۔ آپ جو ہے اس کے ساتھ ملنے حسان، صبا، اور میں جدھر جا رہی ہوں آ رہی ہوں، یہ دیکھیں یہ لوگ میری مخبریاں کروا رہے، جبکہ طلاق ہو چکی، قانونی ڈیفورس ہو چکی، میرا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین میں حلفاً کہتی ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ میرا قرآن نے بولا کہ میاں بیوی کا رشتہ اس حد تک ہو کہ آپس میں جو ہے نا علیحدگی اختیار کرے، ایک دوسرے کی جان کو ہو۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے کہا آسانیوں سے طلاق دو۔ مفتی رحمان اور تمام علماء سے میں گزارش کرتی ہوں، آپ دین کے معاملے میں مجھے بغیر نکاح کے رکھا گیا، اور وہی بندہ یہ دیکھیں یہ سرٹیفکیٹ اس کو جھٹلا نہیں سکتے، یہ کورٹ سے لیے ہوئے، ٹھیک ہے نا، یہ لوگ شامل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تب آپ نہیں بات کر رہے، ان کے خلاف بات نہیں کر رہے، اور فوج کے خلاف آپ بات کر رہے ہو، میری بات سنیں۔ اور یہ دیکھو مجھے بلیک میلنگ، اعجاز عالم، علی احمد، یہ دیکھیں یہ سارے دیکھو مجھے اب بھی میرے بچوں کے ذریعے بلیک میل، میرے بچوں کو مارا پیٹا، میری بیٹیوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، بھوکا رکھا جا رہا ہے، لیکن میں کیا کر رہی ہوں، یہ دیکھیں یہ سارے، یہ دیکھیں یہ سب، یہ عابد کی بہن، میری بھابھی، میرے والد کو زہر دے کے مارا گیا، میرے ساتھ میری والدہ کو زہر دے کے مارا گیا۔ دیکھو یہ اس کی شادی کروا دی گئی، دیکھو یہ سواتی کی شادی کروا دی گئی، اور بچیوں کو اکیلے فلیٹوں میں رکھا ہوا ہے۔ اور دیکھیں صبا میری دوست کو ملا کر جب اس بات پہ میں نے انکار کیا تو صبا نے مجھے مارا پیٹا، مروایا، حملے کروائے، مجھے دوائیاں دی، اور حسان کو پیچھے لگایا، عابد پگا اپنے شوہر کو مروا کر۔ اور یہ دیکھیں یہ ساتھی میرے شوہر کے ساتھ اس کا کروڑوں کا گھر، یہ میرا گھر بیچ کر یہ دونوں سواتی بھی بچوں کو چھوڑ کے جاتا، صبا بھی اس بات پہ میری دوست بن کے اس کی میری ویڈیو بھی دیکھیں، سارے ثبوت ہیں، اس کو یہ سواتی میرے خلاف استعمال کر رہا، میرے بچوں کے خلاف استعمال کر رہا، میری بیٹیوں کو مارا جا رہا، میرے تہا کو نقصان پہنچایا جا رہا۔ مجھے جادوگروں کے پیچھے جو ہے محمد شریف ہے، جادوگروں کے صبا، اس کا شوہر عابد پگا، نام ہے گلبہار، نمبر 2 فردوس کالومی، حسان میری ویڈیو دیکھیں، مجھے مار رہے ہیں، مجھے پیٹ رہے ہیں، میری ہر انفارمیشن جو ہے نا کورٹ میں کیس ہے اس کے باوجود دی جا رہی ہے۔ اور تمام علماء کو اس پہ بات کرنی چاہیے، کتنا بڑا میں آئی ہوں، میں نے ویڈیو بنائی، کسی علماء نے آ کر اس پہ بات کرے۔ آپ کا کام دینی معاملات پہ بات کرنے کا ہے، آپ کا معاملات فوج کے معاملات میں اور قانونی معاملات میں۔ کیا سعد رضوی کو کس نے اختیار دیا کہ وہ اٹھ کے اتنے جو بندے مارے گئے اس کا ذمہ دار سعد رضوی ہے؟ نہ تو حکومت ہے، ظاہر سی بات ہے، آگے سیلف ڈیفenس میں وہاں کیا ہوا جب ان کو نہ کیا جاتا تو مجھے یہ بتائیں، امریکہ کا معاملہ تھا تو وہاں امریکہ کیا کرتا؟ میری بات سن، ڈائریکٹ جنگ شروع ہو جاتی، ہر ملکوں میں جنگ شروع ہو جاتی۔ یہ کیا فساد جو ہے نا مودی کی طرح جو ہے نا سعد رضوی کلمہ پڑھ کے اسلام تو دہشت گردی اور فساد پھیلانے والوں کو سورہ بقرہ میں منع کیا جاتا ہے، آپ فوج کے خلاف تو آواز اٹھاتے ہو، آرمی کے خلاف آواز اٹھاتے ہو۔ یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ لوگ یہ دیکھیں یہ عابد سواتی، اس کا موبائل کون، یہ دیکھیں یہ میری بات سنیں، اور یہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں، FIA کو گالیاں دے رہے ہیں، یہ میری بات سنیں، یہ FIA کو گالیاں دے رہے ہیں کہ بھائی FIA جو ہے نا پیسہ کھا رہی ہے، بکی ہوئی ہمارے جیب میں، فلانا ہے۔ چاہے پاکستان کی FIA ہے، وہ پاکستان کے لیے کام کرتی ہے، سمجھ آ گئی نا؟ وہ ایک مجبور عورت، میری ویڈیو اس وقت پوری دنیا میں وائرل ہے، اور پوری دنیا میں اداروں میں ہر جگہ پہ اداروں کا کام، ایجنسیوں کا کام ہے، فوج کا کام، آرمی FIA کا کام ہے میری اور میرے بچوں کی طاعت، شازمہ مانو عبداللہ کی جان کی حفاظت کی جائے۔ ظاہر سی بات ہے ان کا کام ہے نا، ایجنسیوں کا کام ہے، جبھی تو معاملہ پولیس تھانے کورٹ کچہریوں سے ہٹ کر اور معاملہ کہاں سے کہاں آ گیا ناظرین، ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھیں یہ میری بچیاں اکیلی فلیٹوں میں رکھی ہوئی، یہ مانور ہے، یہ شازمہ جنہ یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، یہ میرا بیٹا تہا نیوی میں ابھی گیا ہے، تو اس تو مجھے جادوؤں کی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میرے بچے کو ابھی اتنا بخار ہے۔ ناظرین صبا نے پیچھے محمد شریف جادوگر جو قبروں میں کہہ رہا ہے میں چلا کر کے حسیب کو مار دوں گا بس تم مجھ سے شادی کر لو، تمہارے بچے میں تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا۔ صبا اس سے پیسہ کھا رہی ہے، پیچھے عدنان سے پیسہ کھا رہی ہے، سواتی سے پیسہ کھا رہی ہے، اور میرے ساتھ اگر کوئی ویڈیو بنائی اور میرے خلاف میری وائس ادھر، میرا موبائل توڑ دیا، میرا ناظرین
یہ دیکھیں کہ میرا موبائل توڑ دیا، جو یہ ثبوت ہے میں میڈیا پہ لے کر آئی، یہ میرا موبائل ٹیڑھا کر دیا، توڑ دیا، یہ صبا نے اور ہنا نے، حسیب نے اور ان لوگوں نے مل کے، یہ دیکھیں یہ سواتی نے، یہ صبا کی وجہ سے، صبا جو اس کی تصویریں انشاءاللہ ہر بندے کے پاس ویڈیو میں نے بھجوا دی ہے، انشاءاللہ وہ تصویریں بھی دوں گی۔ صبا عابد جابت پگا برابر میں پڑوسی گل بہار نمبر 2 وہ رہ رہی ہوں۔ کیا افیہ میری بات سن، ایک مظلوم ماں جن کے بچے، میں تو پاکستان کے حق میں ہوں، میں تو اسلام کے حق میں ہوں، میں تو پوری دنیا کے حق میں ہوں، میرے ساتھ آپ لوگوں کا تعاون چاہیے۔ میری ویڈیو کو زیادہ تر سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور میری ویڈیو کا مقصد سمجھیں کہ یہ آپس میں تفرقے، آپس میں ملکوں قوموں کو لڑوایا جاتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف کیا جاتا ہے، اور ان میں کون مودی جیسے حکومت والے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو ہے نا یہ دہشت گرد فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اسلام اور مذہبوں کے نام پہ یہ تفرقے باندھ دیے جاتے ہیں۔ میں نہیں، مفتی اکمل کی ویڈیو جا کے دیکھ لیں کہ 11ویں کریں۔ آپ کس نے بولا ہے کہ 11ویں نہ کریں؟ اپنے پیسوں پہ کریں، کسی بیوہ یتیموں چندوں کا آپ نے بریانیاں بکرے لے کر، اس کے بعد کروڑوں کا جو فنڈ آتا ہے، یہ اسد اقبال فنڈ لیتے ہیں پوری دنیا سے، پورے میں صدر ٹرمپ سے، اور جتنے بھی پاکستان سے باہر لینے والے جتنی بھی ایجنسیاں، جتنے بھی باہر کے لوگ اگر فنڈ دے رہے ہیں، چاہے وہ الیاس ستاری دینی مدرسوں میں ہیں، چاہے وہ کیا نام ہے اس کا اس کے ان اداروں کو، پرائیویٹ اداروں کو اگر آپ فنڈ دے رہے ہو، وہ فنڈ پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستانی ہے، پھر وہ جا کے باہر امریکہ میں بھی، باہر کینیڈا میں بھی، دبئی میں بھی، ادھر ادھر یہ لوگ مسلمان، تو بلوچ بھی مسلمان ہیں، افغانستان بھی مسلمان ہے، بلوچ بھی پاکستانی ہیں، ان کو خرید کار کرمنل لوگوں کو، اور پھر پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی جاتی ہے، اسلام کے خلاف دہشت گردی کی جاتی ہے، مسجدوں میں بم دھماکے کیے جاتے ہیں، اور پورے تمام کینیڈا میں، امریکہ میں، سعودیہ میں اور دبئی میں اور ملکوں میں جا کے یہ لوگ دہشت گردی کرتے ہیں، چندے مانگتے ہیں، اور وہ چندہ آپ کا کسی صحیح بیوہ یتیم مستحق لوگوں کے پاس جاتا ہے؟ پلیز ناظرین آنکھیں کھولیں، اللہ کا واسطہ ہم انسان ہیں تو اس کے بعد کلمہ بھی پڑھیں گے اور عمل بھی کریں گے، تو نماز بھی ایک سجدے کو بھی اللہ 1000 سجدے میں قبول کرے گا۔ کسی مولوی کا، کسی عالموں کا، کسی کا ٹھیکیدار نہیں ہے، میرا اللہ سب کے لیے، میرے نبی محمد مصطفیٰ جس پہ میری جان مال قربان، وہ ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین، قرآن پاک سب کے لیے، ہم پوری دنیا کو دعوت دیتے ہیں اسلام کی، سوائے ظالموں کے، سوائے منافقوں کے، سوائے کینہ پروں کے، سوائے جادو کروانے والا واجب القتل ہے۔ جس طرح سعودیہ میں قانون بنایا جا رہا ہے، ایسے تمام جادوؤں کی وجہ سے، یہ ناظرین میاں بیوی میں ہاروت اور ماروت کا ذکر آیا کہ جادو کروانے والا، ان میں جادو نہیں کروایا جائے، تمہاری آزمائش ہے میاں بیوی میں جدائی کرنے والا جادو، اور یہ محمد شریف، حسیب اور ان کے خلاف میری ہر تھانوں میں درخواستیں ہیں، اور یہ میں قانونی رائٹس رکھتی ہوں ناظرین کہ کوئی بھی میرے اوپر جو ہے میری عزت پہ، میری جان پہ، میری مال پہ، میری اولاد پہ، میری پراپرٹیوں پہ کسی قسم کا، وہ کسی مذہبوں سے، کسی تفرقوں سے، کسی ملک سے، اس پاکستان سے کوئی بھی، چاہے وہ میڈیا کا بندہ ہے، چاہے وہ کوئی وکیل ہے، کوئی بھی وہ شخص ہے، طارق قریشی، اعجاز عالم، اہل محلہ، یہ لوگ شامل ہیں میرے بچوں کے اغوا میں، اس کا ثبوت ان لوگوں نے حملے کرنا، کورٹ میں کیس ہونا، افیہ میں ہونے کے باوجود بھی ناظرین، افیہ میں آپ کو پتہ ہے کہ میرا موبائل نمبر، میرا شناختی کارڈ نمبر، میرے موبائل کا ڈیٹا کس کے پاس آرام سے نہیں ہو سکتا۔ میں نے کوئی ایسا کام کیا، اللہ نہ کرے کہ میں کوئی ایسا کام کروں، میں نے اپنے بچوں کو پالا، میں بیٹی کو ڈاکٹر بنا رہی ہوں، 8 دیور ناظرین، میرا سگا سابقہ شوہر، دیور، چور، ڈکیت، شرابی، گینگ وار والے ناظرین، گینگ وار والوں سے حملے کروائے، پولیس سے حملے کروائے، یہ دیکھیں پولیس سے حملے کروائے، میں نے ان کا مقابلہ اللہ کی مدد سے، میرے والد درویش تھے، روحانیت کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ناظرین، میں آج اس مقام پر اپنے والد کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں، اور جو ہے نا آج مجھ پہ جو ہے نا مجھے اور میرے بچوں کو نقصان پہنچایا جا رہا، پھر بھی میں حق اور سچ کی بات کروں گی۔ میری محبت پوری دنیا کے لیے، سوائے ظالموں کے لیے، سوائے منافقوں کے لیے جو ہمارے ملک دشمن ہیں، وہ چاہے جس مذہب، جس تفرقے، جس علماء، جو مولوی آپس میں تفرقوں میں بن کے ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ہم مسلمان آگے لوگوں کو کیا پیغام دے رہے؟ کس مذہب پہ کوئی کافر مسلمان ہوگا، میں شیعہ ہوں گا، میں سنی ہوں گا، میں اہل حدیث ہوں گا، یا میں دیوبندی ہوں گا، وہ کیا کہے گا؟ اللہ نے جب بولا ہے تفرقوں میں نہ بٹو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جڑے ہوئے تھے،
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی جڑے ہوئے تھے، حضرت عمر بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، صحابہ بھی تھے، اور اللہ کے ولیاں کتب و درویشوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 600 سال حکومت کروائی التر و غازیوں پر۔ ناظرین، اسما خان حق اور سچ کی آواز، پلیز آنکھیں کھولیں۔ ہمیں انشاءاللہ وقتاً و وقتاً ایسے مشکل حالات میں بھی ناظرین میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں۔ دیکھو ابھی میری کوئی ویڈیو ٹک ٹاک والی ہوتی تو وہ پوری دنیا میں وائرل ہو جاتی، مجھے کوئی شہرت نہیں ہے، میرا حق اور سچ کی آواز ہے تمام دنیا کے لیے کہ کسی بھی انسان پہ ظلم نہ ہو، کسی بھی ملک میں لڑائی جھگڑا جنگیں نہ ہوں۔ اور صدر ٹرمپ نے جو بہت بڑا کام کیا، وہ کافر ہو کے، وہ غیر مذہب ہو کے صدر ٹرمپ جو ہے نا، اس نے جنگ کو رکوا دیا، نہ رکواتا نا ناظرین، میں مثال دے رہی ہوں۔ تو ہم مسلمان ہو کے اسی وقت سعد رضوی وہ حملہ کر رہا ہے، اٹیک کر رہا ہے، یہ کوئی پاکستان کے ساتھ آپ جو ہے نا یہ اچھا کام کیا ہے؟ یہ مفتی منیب الرحمان، آپ اس کو سمجھائیے، آپ علماء کا کام ہے نا۔ اگر ہم تو بولیں گے تو یہ دہشت گردی کر کے یہ تو ہمیں ماریں گے بھی، مجھے بھی مار رہے ہیں، پیٹ رہے، سعد رضوی مجھ پہ حملہ کر رہا، قتل کروا رہا، میرا شوہر، سابقہ شوہر مجھے ڈیورس دے کے بھی مجھے سکون سے نہیں رہنے دے رہے، مجھے بغیر نکاح کے مار پیٹ کے مجبور کر کے مجھے رکھا جا رہا ہے، میرے فلیٹوں پہ بھی قبضہ کیا، میری بچیوں کو بھی اکیلے رکھا ہوا ہے، میں اپنی جان پہ لڑ کے اپنے بچے کو کی ہوں۔ ناظرین، اس وقت میرا بیٹا یہ طاہا، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اس کے پیچھے صبا نے مجھے چیلنج کیا کہ تیرے بچوں کو میں بیمار کر کے بستر پہ میں ڈالوں گی، ناظرین تیرا گھر برباد کروں گی۔ اور جس صبا کے ساتھ میں نے اس کا کھانا پینا، اس کے بچوں کو موت کے منہ سے بچایا، میں ہر بندے کی مدد کرتی ہوں، جان سے، مال سے، راشن سے، میرے اس حالات میں بھی میں مدد کر رہی ہوں۔ وہ مجھے دھمکیاں دے رہی ہے کہ تیرے بچے کو میں آگے کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے بولا میرے بچوں کو اللہ کامیاب ہونے دے گا۔ میری بیٹیوں کو بھڑکا رہی ہے صبا، اور دشمنوں کے ساتھ، حسیب اور ہینا کے ساتھ مل کر، سامنے انور سرور کامران کے ساتھ مل کر کورٹ میں کیس ہونے کے باوجود مجھ پہ حملے کیے جا رہے ہیں، مجھے یہاں سے بھگایا جا رہا ہے تاکہ میری بیٹیوں کو دعا زارہ کی طرح یہ سارم برنی اور ان لوگوں کے آگے بیچیں۔ یہ دیکھیں، یہ سب کو یہ کروا رہے ہیں۔ میں نے ہر چیز ثبوت سے کام کر رہی ہوں، وومن رائٹس کے میرے پاس سب کچھ ثبوت ہے، ان لوگوں نے کیوں کام نہیں کیا، پولیس کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور مراد علی شاہ سے کہ میں بات کرتی ہوں کہ آپ میں متصب کے پاس گئی تو مراد علی شاہ آج آ گئے، تو جس وقت 23 سال سے میں اکیلی، مارے مصیبتیں، کون سا ظلم، سواتی جو ہے نا، عابد سواتی، گل بہار نمبر 2 فردوس کالونی کراچی، طارق قریشی اقبال ٹائل کا مالک، کوئی اللہ نخواستہ امریکہ میں تو نہیں رہتا۔ یہ آرمی ایجنسیاں جا کے ایران میں جا کے وہ مقبروں کو، دشمنوں کو نکال سکتی تو پاکستان میں نہیں نکالیں گی؟ گالیاں نکال رہا ہے طارق قریشی اور عابد سواتی، ان کے ڈیٹے نہیں نکال سکتی؟ وہ مجھے نہیں جانتی میں کس خاندان، فوجی خاندان سے میرا تعلق ہے، فوجی باپ کی بہادر بیٹیوں میں، صحیح ہے نا۔ بچ گئے تو غازی، مر گئے تو شہید، ہم نے کفن سروں پہ باندھا ہوا ہے۔ میں نے اپنے بچوں کے، یا ناظرین زیادہ سے زیادہ اس میری ویڈیو کو شیئر کریں، اور آگے یہ جو سعد رضوی والا پروپیگنڈا ہے فوج کے خلاف، جو عمران خان والا پروپیگنڈا ہے، عمران خان والے کو لانے کے لیے فوج تھی، اور جو ہے نا فوج، ہر ملک کی فوج میں، اپنے پاکستان کی ہر ملک کی فوج اپنے ملک اور قانون کو نہ توڑیں، اپنے ملک کی لوگوں کی حفاظت کریں، کلمے پہ کوئی کسی کو مارا قتل کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ امن کا پیغام، محبت کا پیغام، قرآن کا پیغام، ایک دوسرے کی مدد کرے، دکھ تکلیف میں ایک دوسروں کے کام آئے، جو میرے نبی، انبیاء، قائد اعظم اور جو بڑے بڑے لوگ، لیڈر لوگ کر کے گئے، وہ کام کریں، اور دشمنوں کی چالوں کو ناکام کریں۔ اس وقت اسما خان حق اور سچ کی آواز، ظلم کے خلاف جہاد، اسما خان، گل بہار نمبر 2 فردوس کالونی کراچی۔ زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ تمام میں ناظرین کو بہت شکریہ، میری محبت، میری دعائیں، میری جو ہے موٹیویشن، جتنی بھی میری اگر کوئی بات ہے تو میری دنیا، ساری دنیا کے لیے، سوائے ظالموں کے، سوائے برے لوگوں کے، سوائے جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، ملکوں پہ جنگیں کر رہے ہیں، جو دوسروں کو جادو کر رہے ہیں، سوائے ان کے میری تمام دنیا کے میں سب کے ساتھ انشاءاللہ میں کھڑی ہوں۔ میری آواز اور اللہ کی آواز، قرآن کا ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ اسما خان حق اور سچ کی آواز، ظلم کے خلاف جہاد۔